منبر نور پر جلوہ فرما مقتدر علماء کرام شورائے اعظام، جملہ سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے عزیز بچوں، اسلامی رشتے کے تحت پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی حبیبہ الکریم، وبعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والخطاب الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءہ الا المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس کی فضیلتیں اور برکتیں لوٹنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، جو لوگ باہر سے ابھی آ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے میری کہ نیو رضا حسین کمیٹی کی جانب سے جو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ تمامی حضرات وہاں جا کر کھانا تناول فرما لیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انجمن شہید اعظم کی طرف سے جو کافی چلائی جا رہی ہے، آپ اس کافی کو پیتے جائیں اور بالکل بیدار ہوتے جائیں اور پروگرام کا ساتھ دیتے جائیں۔ حضرات، میں بڑے ہی آپ جامع خطاب سن چکے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس غوث اعظم کا ذکر آج ہم کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے بعد میں انہی غوث اعظم کے شہزادے ہمارے سامنے غوث اعظم کا ذکر کرنے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ حضرات، بس چند بڑے ہی مختصر سے وقت کے ساتھ میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ حضرات، کہ پورب پشچم اتر دکھن چرچا غوث اعظم کا، پورب پشچم اتر دکھن چرچا غوث اعظم کا، چندہ سورج سے ہے روشن چہرہ غوث اعظم کا، اور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ درے غوث کا کتا ہوں، بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ درے غوث کا کتا ہوں، میری گردن میں پڑا ہے پٹا غوث اعظم کا، اور ہم سے مت ٹکرانا، ہم ہیں غوث اعظم کے، ہم سے مت ٹکرانا، ہم ہیں غوث اعظم کے، شیروں کو کھا جاتا ہے کتا غوث اعظم کا، شیروں کو کھا جاتا ہے کتا غوث اعظم کا۔ حضرات گرامی، اللہ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقین، کہ اس کے اولیاء پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدسہ میں فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، یعنی کوئی جھولا چھاپ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ چلم اور گنجیڑی اور ڈگر ڈگر جا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی وہی ہوگا جس کے اندر زہد و تقویٰ ہوگا، ولی وہی ہوگا جو عبادت و ریاضت کی چکی میں پسا ہوگا، ولی وہی ہوگا جس کا سر رب کی بارگاہ میں جھکا ہوگا، دل تیار مصطفیٰ میں جھکا ہوگا، اسے ولایت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب ولی ایک عام ولی وہ ہو جو کہ متقی ہو تب وہ ولی ہو، تو پیارے جب ایک عام ولی متقی ہو تب ولی ہوگا، تو پیارے غور کرو وہ کتنا متقی ہوگا جو ولیوں کا سردار ہے، جو ولیوں کا امام ہے، جو ولیوں کا تاجدار ہے، جو قطبوں کا تاجدار ہے، جو سید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، سید عالم سرور کائنات کے نقش قدم پر سلوک کرنے والا ہے، جس کا جشن منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ غوث اعظم کا تقویٰ، وہ تقویٰ کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں عبادت و ریاضت کے زمانے میں ایک سال ایسا گزر گیا کہ میں نے صرف کچھ کھانا کھایا، ایک سال ایسا گزرا کہ صرف کچھ پانی پیا، ایک سال ایسا گزرا کہ میں نے کچھ کھایا اور کچھ پیا ہی نہیں۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ غوث اعظم نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن مقدسہ کی تلاوت کی، تقریباً 40 سال عشاء کی نماز کی، وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرات گرامی، یہ محنتیں مشقتیں کچھ لوگ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں،
عرض کرتے ہیں اے حضور غوث اعظم ہماری عبادت اور ریاست بھی آپ کی طرح ہے، ہمارے نماز بھی آپ کی طرح ہے، ہمارے سجدے بھی آپ کی طرح ہے، ہمارے رکوع بھی آپ کی طرح ہے، ہمارے روزے بھی آپ کی طرح ہے، ہمارے ارکان بھی آپ کی طرح ہے، مگر جو فضائل اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتے، جو کمالات اللہ نے آپ کو دیے ہیں وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سوال کرنے والوں سنو، تم اعمال میں تو میری مزاحمت کر سکتے ہو، مگر کیا تمہیں پتا ہے کہ تم جب کھاتے پیتے ہو جب تمہارا نفس پکارتا ہے، جب تمہیں بھوک لگتی ہے تم کھا پی لیتے ہو، مگر قسم خدا کی عبد القادر اس وقت تک کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں جب تک کہ میرا رب مجھے قسم نہ دے کہ عبد القادر قسم ہے تمہیں میری کاغذات کی اب تم کھا لو، قسم ہے تمہیں میری کاغذات کی اب تم پی لو۔ غوث اعظم نے بتا دیا تمہارا کھانا پینا تمہارے نفس کے لیے ہوتا ہے، اور عبد القادر کا کھانا پینا رب کی فرما برداری کے لیے ہوتا ہے، رب کے حکم کی تعمیل کے لیے ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی ماشاء اللہ۔ غوث اعظم نے جب یہ زہد و تقویٰ اپنایا، جب ان مراحل سے گزرے ہیں، تب اللہ نے وہ مرتبہ غوث اعظم کو عطا کیا کہ سورج نکل نہیں سکتا جب تک کہ غوث اعظم کی پرمیشن نہ مل جائے، چاند اپنی چاندنی بکھیر نہیں سکتا جب تک کہ غوث اعظم کے دربار میں سلامی نہ دے دے، کوئی شخص ولایت کے منصب پر پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ پروانہ ولایت پر غوث اعظم کی مہر نہ لگ جائے۔ یہ مرتبہ اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ غوث اعظم وہ غوث اعظم جو چوروں کو ابدال بنا رہے ہیں۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ ہے، بہت بار سنا ہوگا، بار آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ حضور غوث اعظم کے گھر میں ایک چور آیا، کیونکہ اسے معلوم تھا بادشاہوں کے گھروں میں پہرے بہت ہوتے ہیں اور چوکیدار بہت ہوتے ہیں، مگر یہ بادشاہ سے تھوڑا نہ کم ہے، یہ کسی بادشاہ سے تھوڑا نہ کم وقت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بھی بادشاہ آتے ہیں، سلاطین آتے ہیں، سلطان آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، نذرانے پیش کر کے جاتے ہیں، ان کے پاس بھی مال و دولت ہوگی۔ غوث اعظم کے گھر میں گھسا ہے، ایک کمرے میں گھسا، غوث اعظم دوسرے کمرے میں اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، چور دوسرے کمرے میں۔ اب جیسے ہی اس نے سامان اکٹھا کیا، گٹھری اٹھایا، آنکھوں کی روشنی غائب، دیکھ رہا ہے راستہ نکلنے کو ملے مگر پت مل ہی نہیں رہا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، گٹھری رکھا، دکھنے لگا، دوبارہ اٹھایا، پھر روشنی غائب، یہی ہوتا رہا۔ یہاں اسی اسنا میں حضرت غوث اعظم کے دروازے پر دستک ہوئی، غوث اعظم نے دروازہ کھولا، آنے والے نے عرض کیا ہے حضور فلاں جگہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو مقرر کر دیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا جاؤ فلاں کمرے میں وہ شخص ہے اسے لے کر آ جاؤ۔ اب غوث اعظم دوسرے کمرے میں ہے، توجہ اب چاہوں گا میں، غوث اعظم دوسرے قبضے میں ہے، کمرے میں ہے، چور دوسرے کمرے میں۔ اب تو آنکھیں کھل جائیں ان وہابیوں کی، اب تو آنکھیں کھل جائیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ ارے جب حضور غوث اعظم اپنے مصلے پر بیٹھے بیٹھے چور کو دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص اس کمرے میں ہے، غوث اعظم نے بتا دیا کہ ان نادانوں، کہنے والوں کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ارے جب بغداد کے عبد القادر کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نبی کے علم غیب پر حملہ کرتے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں۔ نبی آئے کس لیے ہیں؟ اسی لیے تو نبی آتے ہیں، ہدایت کریں، غیب کی بات بتائیں۔ کیا بات ہے؟ کیا نبی اس لیے آئے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے؟ کیا نبی اس لیے آئے ہیں کہ بتائیں کہ زمین کے اندر ہائیڈروجن ہے؟ کیا نبی اس لیے آتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ آکسیجن اندر جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو لوگ ابھی بھی جان لیتے ہیں۔ نبی سائنس نے بہت ترقی کر لی حضرات، مگر یہ سائنس زمین کی گود میں لاش دیکھ سکتی ہے، قبر کے اندر یہ دیکھ سکتی ہے کہ ہڈیاں بچی ہے کہ نہیں، چمڑی بچی ہے کہ نہیں، مگر چاہے وہ امریکہ ہو یا جاپان،
کسی بھی سپر پاور کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ جو بتا دے کہ قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یا وہ جنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. یہ کام تو میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ کام تو میرے نبی کا ہے، یہ کام میرے نبی کا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے ہیں قبرستان میں. سنیے مشکات شریف کی حدیث. مشکات شریف یاد رکھ لے ہر ایک شریف، کیونکہ ہم تو شریف کے ماننے والے ہیں. یہ 11ویں شریف کا جلسہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم تو ایسے 11ویں کے ہم لوگ ایسے شریف کے ماننے والے ہیں کہ ایک بندہ اگر کوئی شریف آ جائے تو ہم پورے شہر کو شریف بنا دیتے ہیں. غریب نواز اجمیر آئے، اجمیر شریف ہو گیا. وارث پاک دیوا آئے، دیوا شریف ہو گیا. صابر پاک کلیئر آئے، کلیئر شریف ہو گیا. امام اہل سنت بریلی میں آئے، بریلی شریف ہو گیا. مخدوم سمنا چوچا میں آئے، چوچا شریف ہو گیا. حضرات گرامی ہم تو شریفوں کو ایسے ماننے والے ہیں اور انہیں اس شریف سے بڑی چڑ ہوتی ہے. میں جب کوسی میں پڑھا کرتا تھا شمس العلوم میں، عرس رضوی میں گیا. عرس رضوی کی فضیلتیں برکتیں حاصل کرنے کے بعد میں نے کہا چلو یہاں سے کھوسی جاتے وقت بیچ میں کچوچا شریف بھی پڑتا ہے تو وہاں بھی حاضری دے دوں. تو میں کچوچا کے لیے بیٹھا. بریلی سے ٹرین نکلی، آگے شاہجہاں پور کے نام کا ایک اسٹیشن ہے، اس میں ایک چڑھ گیا اٹنگے پیجامے والا. کہتا ہے سلام آداب کے بعد کہا صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کچوچا شریف. بولے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا بریلی شریف. بولے رہتے کہاں ہو؟ میں نے کہا جبل پور شریف. آگ لگ گئی. کہا تم لوگوں کا یہی معاملہ ہے، تم سنی جسے چاہے شریف بنا دیتے ہو. کچوچا شریف، بریلی شریف، دیوا شریف، کلیئر شریف، یہ شریف وہ شریف. ارے شریف تو صرف دنیا میں صرف دو ہی ہے، مکہ شریف، مدینہ شریف. مکہ اللہ کا گھر اس لیے مکہ شریف، مدینہ میں رسول اللہ کا گھر اسی لیے مدینہ شریف. ہم نے کہا ٹھیک ہے نا بیٹھ جاؤ، یاد رکھنا اس جملے کو. آگے کچھ دور چلنے کے بعد ایک چائے والا آیا. آنے کے بعد مجھے چائے دی اور مجھ سے کہتا ہے یہ انہیں بھی دینا. میں نے کہا نہیں انہیں نہیں دینا. بولے کیوں یہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ میرے ساتھ میں نہیں. تو بولے یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ کمینہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تل ملا اٹھا. آپ کو تہذیب نہیں ہے بات کرنے کی. بریلی سے آ رہے ہیں، کچوچا جا رہے ہیں، جبل پور میں رہتے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. میں آپ کی عمر ابھی 18-19 سال کی ہوگی، میری 50-55 کی قریب کی ہے. آپ کو بزرگ آدمی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. میں نے کہا میں نے کیا بولا؟ بولے تم نے مجھے کمینہ بولا. میں نے کہا میں نے نہیں، یہ تو تو نے ہی بولا ہے. کہا میں نے کب بولا؟ میں نے کہا تو نے ہی تو کہا تھا دنیا میں صرف دو ہی شریف ہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف. نہ تو مکہ ہے نہ تو مدینہ ہے، اس لیے تو کمینہ ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم حضرت سید شباہت حسین صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت فیضان حضور برہان ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات آپ تمامی حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ سب کو مصافحہ کے لیے وقت دیا جائے گا. آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. حضرت کو بآسانی اسٹیج تک پہنچنے دیں. حضرات آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ جنہیٹا شریف سنبھل مراد آباد اتر پردیش ہم اور آپ کے سامنے رونق بزم ہو چکے ہیں. بس کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں اور آپ کو ان کے خطاب نایاب سے مستفیض و مالا مال ہونا ہے. حضرات گرامی جب میں نے اسے یہ کہا تو وہ شانت ہو گیا. میں نے کہا سنو، لوگ سنیوں کو مسلمانوں کو بے وقوف بنانا بند کرو. جب تک پوری دنیا میں
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک پہ چلنے والا ایک بھی بچہ دنیا میں موجود رہے گا، تمہارے چہروں کو بے نقاب کرتا رہے گا، تمہارے مشنوں کو پھیل کرتا رہے گا، تمہاری سازشوں کا منہ توڑ جواب دیتا رہے گا۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مشکا شریف کی حدیث ہے، قبرستان سے گزر رہے تھے، میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر کروں گا۔ قبرستان سے گزر رہے تھے، دو قبروں کے درمیان رکے، ایک پیڑ کی ٹہنی کو توڑا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پر ایک اس قبر پر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ معاملہ کس لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، یہ ان میں سے ایک دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، مگر بڑے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، اگر یہ چاہتے تو بچ بھی جاتے۔ ایک کے اوپر عذاب ہو رہا ہے چغلی کھانے کی وجہ سے، ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ حضرات گرامی، نبی نے دو چیزیں بتائیں، ایک تو حضور نے یہ بھی دیکھ لیا کہ عذاب ہو رہا ہے، جو ہو رہا تھا وہ بھی نبی نے دیکھ لیا، جو ہو چکا تھا وہ بھی نبی نے دیکھ لیا، عذاب بھی دیکھ لیا حضور نے، وجہ عذاب بھی دیکھ لیا، کیونکہ عذاب اس وقت ہو رہا تھا، اور وہ وجہ تب تھی جب وہ زندہ تھے، چغلی تب کھاتا تھا جب وہ زندہ تھا، وہ پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا تب زندہ تھا۔ حضرات گرامی، اب یہ بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور یہ ٹہنیاں گاڑ دی، ارے تو جب میرا نبی ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے عذابوں کو، ان چھپے ہوئے گناہوں کو دیکھ سکتا ہے تو ان بڑے بڑے گناہوں کو نہیں دیکھے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ٹہنی اس پر گاڑی جو اس کے سبز تھی، اسے سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ قبروں کے اوپر سبزہ ڈالنا یا پھول چڑھانا، یعنی جب تک وہ تر و تازہ ہے، تو اگر قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور اگر عذاب نہیں ہو رہا ہے تو درجات بڑھا دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، آئیے پھر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ حضور غوث اعظم نے بتا دیا، اب جب اس چور کو لایا گیا تو التجا کر رہا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں غوث اعظم کی دوبارہ گھر میں چوری کے ارادے سے نہیں آؤں گا، مگر لے جایا گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ کی ابدالی تمہیں دی جا رہی ہے، تم فلاں جگہ کی ابدال۔ حضرات گرامی، حضور غوث اعظم نے ابدال اس شخص کو مقرر کیا۔ اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا تھا چوری کرنے کے لیے آیا تو جو لے کر جاتا وہ مال حرام ہوتا، چوری کا جو مال ہے وہ مال حرام، لے کر آتا مال حرام ہوتا، مگر غوث اعظم جو سید ابن سید ہیں، داتا ابن داتا ہے، سخی ابن سخی ہیں، غوث اعظم یہ کیسے گوارا کرے کہ ان کے شخص ان کے در پر کوئی آئے اور وہ مال حرام لے کے جائے؟ ارے غوث اعظم تو وہ غوث اعظم ہیں کہ اگر چوری کی نیت سے کوئی ان کا دامن تھام لے، غوث اعظم اس کی دنیا بدل ڈالے، اس کی دنیا وہ آخرت تبدیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ابدال غوث اعظم نے مقرر کر دیا۔ ابدال کہتے کسے ہیں؟ واٹ از کوالٹی آف ابدال؟ ابدال کی خاصیت کیا ہے، امپورٹینس کیا ہے ابدال کے؟ تو سنیے، مولائے کائنات سے ایک دفعہ کہا گیا، مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں، آپ کے رفقا ہیں، اور آپ کے رفقا نے کہا حضور ملک شام والوں کے لیے لعنت فرمائے، تو مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میں ان کے لیے لعنت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی یہ سنا ہے کہ شام میں ابدال پیدا ہوتے ہیں، اور ابدال وہ ہیں کہ اللہ کھانے کا دسترخوان بچھاتا ہے ان کے لیے، ملتا ہے ساری کائنات کو، اللہ پانی برساتا ہے ان کے لیے، ملتا ہے ساری کائنات کو۔ حضرات، اب غوث اعظم کی عطا دیکھیے، آنے والا آیا تھا چوری کے ارادے سے، آنے والا آیا تھا مال حرام کے لیے، مگر غوث اعظم جب نوازنے پہ آئے ہیں تو ایسا نوازا ہے کہ اب تو لے کے جائے گا، مگر ایسا نہیں لے کے جائے گا جس سے وہ تجھے فائدہ ہو، مگر آج تو عبد القادر کے در سے وہ لے کر آ جائے گا کہ اترے گا تیرے
لیے فائدہ کائنات کا فرض اٹھائے گا، آئے گا تیرے لیے فائدہ سب کو ملتا جائے گا۔ حضرات یہ غوث اعظم کی عطا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ داتا ہو کہ مختار ہے نانا تیرا، اور اے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ ہو جید و سید و ہر طاہر ہے مولا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی اپنے حفظ صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔